الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم کے جیوگرافی چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 1 میں ہم ٹاپک نمبر 1 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہر کتاب کے پڑھنے سے پہلے اس کا تعریف اور اس کی ڈیفینیشن یہ یاد کرنا اور یہ ذہن نشین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم بڑے کلاسوں میں ہائر کلاسز میں بایولوجی پڑھتے ہیں تو بایولوجی پڑھنے سے پہلے ہم اس کا ڈیفینیشن کرتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں کہ بایولوجی کیا ہے، یا کیمسٹری پڑھتے ہیں تو اس کا ڈیفینیشن تعریف ہم پڑھتے ہیں، یا فزکس وغیرہ۔ تو ہر چیز کے پڑھنے سے پہلے اس کا تعریف یا ڈیفینیشن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے جیوگرافی، اور جیوگرافی میں ہم پڑھیں گے ٹاپک نمبر 1۔ تو جیوگرافی پڑھنے سے پہلے اس کی تعریف یا ڈیفینیشن ضرور کرنا چاہیے۔ جیوگرافی کا جو لفظ ہے یہ ہمارے ساتھ 2 الفاظ سے بنا ہے۔ ایک ہے جیو، جس کا مطلب ہے زمین، یا انگلش میں ہم پڑھیں تو جیو مینز ارتھ یعنی زمین، اور دوسرا لفظ یہ ہے گرافی، اس کا مطلب ہے بیان کرنا، ٹو ڈسکرائب۔ انگلش میں ہم پڑھتے ہیں ٹو ڈسکرائب۔ اب ہم پڑھیں گے کہ جیوگرافی کیا ہے، اس کے ہم کس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو جیو کا مطلب ہے زمین اور گرافی کا مطلب ہے بیان کرنا۔ اب ہم پڑھیں گے تعریف۔ تعریف اس کی کچھ اس طرح ہے کہ سائنس کی وہ برانچ یا سائنس کی وہ شاخ جس میں ہم زمین اور زمین کے متعلق جتنی بھی اشیاء ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کو بیان کرنا۔ مثال کے طور پر پانی، نباتات وغیرہ، یا جتنی چیزیں زمین کے ساتھ متعلق ہے، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کا مطالعہ ہم جیوگرافی میں کرتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جیوگرافی سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم زمین اور زمین کے متعلق اشیاء، مثلا پانی، نباتات، درخت وغیرہ وغیرہ، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ سائنس کی وہ شاخ جس میں ہم زمین اور زمین کے متعلق اشیاء، مثلا پانی، نباتات وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، جیوگرافی کہلاتا ہے۔ یہ ہے جیوگرافی کی تعریف، ڈیفینیشن۔ اب ہم تعریف ہم نے سیکھی، اب ہم پڑھیں گے ٹاپک نمبر 1۔ تو ہمارے چیپٹر نمبر 1 کا نام ہے باب نمبر 1۔ یہ ہے نقشے اور ڈائیگرام۔ اس چیپٹر میں ہم 2 چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے، ایک نقشے کے بارے میں پڑھیں گے اور دوسرے ڈائیگرام، اور خاص کر اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرام، جس کو اردو میں شماریاتی اشکال کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اب ہمارا یہ چیپٹر 2 چیزوں پر مشتمل ہے، نقشے اور ڈائیگرام۔ اب ہم پڑھیں گے نقشہ کے بارے میں کہ نقشہ کیا چیز ہے، اس کے استعمال کیا ہے، اس کے بنانے کو کیا کہتے ہیں، اس کے بنانے والے کو کیا کہتے ہیں۔ یہ نقشہ
جس کو انگلش میں میپ کہتے ہیں، یہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نقشہ کو انگلش میں کہتے ہیں میپ۔ میپ اصل میں میپ جو لفظ ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، لیٹن ورڈ، یہ اس سے اخذ ہوا ہے میپا۔ یہ میپا جو ہے یہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ میز کے اوپر ٹکڑا یا ٹکڑے کا ایک کور، ٹیبل کلاتھ اور کلاتھ کور، یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ٹیبل کلاتھ اور کلاتھ کور۔ نقشے کی تعریف ہم کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ جب ہم زمین یا زمین کا کچھ حصہ خاص اسکیل اور پروجیکشن کے مطابق ہموار کاغذ پر ظاہر کرتے ہیں یا ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں نقشہ یا میپ کہتے ہیں۔ انگلش میں ہم کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ the representation of earth or earth surface on a flat paper according to certain scale and projection is called map۔ تعریف ہم کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ زمین یا زمین کا کچھ حصہ جب خاص اسکیل اور پروجیکشن سے کاغذ کے ہموار ٹکڑے پر ظاہر کرتے ہیں، نقشہ کہلاتا ہے۔ یعنی جب زمین یا زمین کا کچھ حصہ ہموار کاغذ پر خاص اسکیل اور پروجیکشن کے مطابق ظاہر کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نقشہ یا انگلش میں ہم کہتے ہیں میپ۔ اور یہ میپ کا جو لفظ ہے یہ لیٹن ورڈ سے نکلا ہے میپا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ ٹیبل کلاتھ اور کلاتھ کور، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ نقشے بنانے کو کیا کہتے ہیں، یعنی نقشہ ہم بناتے ہیں، مختلف چیزوں کے نقشے ہم بناتے ہیں، اس کے بنانے کو کیا کہتے ہیں؟ تو نقشے بنانے کی جو مہارت ہے، جو تکنیک ہے، اس کو کہتے ہیں کارٹوگرافی۔ نقشے بنانے کی جو تکنیک ہے، جو مہارت ہے، اس کو کہتے ہیں کارٹوگرافی۔ نقشہ بنانے کی مہارت کو کارٹوگرافی کہلاتا ہے۔ جو شخص نقشہ بنانے کا ایکسپرٹ ہو یا ماہر ہو اس کو کہتے ہیں کارٹوگرافر۔ یعنی جو شخص ہوتا ہے جو نقشے بناتا ہے اور اس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کارٹوگرافر۔ نقشہ بنانے والے کو کارٹوگرافر کہلاتا ہے۔ یہ نقشے کی تعریف نقشے بنانے والے کو کیا کہتے ہیں اور نقشہ بنانے کو کیا کہتے ہیں۔ اب ہم بیان کرتے ہیں نقشہ کی استعمال کو۔ نقشے کی استعمال زیادہ تر ہم جیوگرافی میں نقشوں کا استعمال کرتے ہیں مختلف چیزوں کے لیے، لیکن جیوگرافی کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں میں نقشوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔
سب سے پہلے تو ہم اس کو جیوگرافی میں استعمال کرتے ہیں. جیوگرافی میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ عربی بھی نقشے کا استعمال کرتے ہیں. جب ایک صوبہ سے دوسری صوبہ کو جاتے ہیں یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں کا نقشہ استعمال کرتے ہیں اور جہاں کہیں وہ جانا چاہتے ہیں وہ نقشہ دیکھ کر وہاں پہنچ جاتے ہیں. اس کے علاوہ سیاحت. مختلف لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کو سیاحت کے لیے جاتے ہیں یا ایک صوبہ سے دوسری صوبہ جاتے ہیں یا ایک علاقہ سے دوسری علاقہ جاتے ہیں تو جہاں وہ سیاحت کے لیے جاتے ہیں وہاں کا نقشہ وہ استعمال کرتے ہیں کہ فلانا جگہ کہاں ہے فلانا جگہ کہاں ہے یہ روڈ کہاں جاتا ہے یہ روڈ کہاں جاتا ہے. اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے میں نقشہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تھی جیوگرافی اور جیوگرافی میں ہمارا پہلا ٹاپک تھا نقشہ. نقشے کے متعلق جتنی چیزیں تھی وہ ہم نے بیان کی, تاریخ بیان کی, کارٹوگرافی, کارٹوگرافر, استعمالات وغیرہ. آئندہ لیکچر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نقشے کی اقسام. نقشے بنانے کے لیے جن چیزوں کا اہتمام کرنا اور جن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. آج کے لیکچر میں ہم نقشہ بیان کی اور انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں نقشے کی اقسام بیان کریں گے. تھینک یو ویری مچ.